ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں ایک یوٹیوبر ہیں دھروو راٹھی حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے لیے سچائی کا راستہ جو ہے وہ آسان کر دے, آمین. دھروو راٹھی جو ہے نا جی, یہ میں سمجھتا ہوں اس دور کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, اور میں پرسنلی ان سے بڑی محبت کرتا ہوں. باقی اینڈ پہ میں دھروو راٹھی کے لیے کہوں گا کہ میں پرسنلی آئی لو یو. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجینئر محمد علی مرزا نے دھروو راٹھی ایک ہندو کافر نوجوان ہے, اس کے حوالے سے ایک مرزا جیلمی نے بیان اپلوڈ کیا تھا جس میں مرزا جیلمی نے دھروو راٹھی ایک ہندو کافر کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا, عقیدت کا اظہار کیا اور اس کو اللہ رب العزت کی نعمت قرار دیا. میں نے بحمد اللہ تعالیٰ دلائل کے ساتھ قرآن مجید کی آیات طیبات کے ریفرنسز دے کے یہ ثابت کیا کہ اسلام کے اندر قرآن مجید کی روشنی میں کسی بھی کافر کے ساتھ موالات حقیقی یعنی محبت و پیار اور الفت رکھنا اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. مرزا جیلمی سے جب اس سلسلہ میں سوال ہوا تو مرزا نے اپنی سابقہ روش کے مطابق جواب دیا اور جواب دینے میں اپنے موقف کو ثابت کرتے ہوئے باطل تعویلات اور فاسد استدلالات کا سہارا لیا, جبکہ قرآن مجید میں واضح صریح آیات طیبات موجود ہیں کہ کسی بھی مسلمان کو کسی کافر کے ساتھ موالات حقیقی, محبت اور یاری دوستی لگانا اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ فرق مراتب کرنا ضروری ہے. بعض لوگ چیزوں کو آپس میں مکس کر دیتے ہیں, خلط ملط کر دیتے ہیں مسائل کو اور خلط مباحث کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کتاب و سنت کے اندر جہاں کفار کے بارے میں احکامات وارد ہوئے ہیں ان میں سے ایک حصہ ہے معاملات کا اور ایک ہے موالات کا. جہاں تک معاملات کا تعلق ہے, معاملات یعنی لین دین, خرید و فروخت, بیع و شراء, آپس میں کسی چیز کا لین دین کرنا, اس کو معاملات کہتے ہیں. معاملات ایک الگ قسم ہے اور موالات ایک الگ قسم ہے. بعض لوگ فرق مراتب نہیں کرتے. کسی نے کہا تھا کہ گر فرق مراتب نہ کنی زندیق شوی, اگر تو فرق مراتب نہیں کرے گا تو زندیق ہو جائے گا. مسائل میں احکامات میں فرق مراتب کرنا ضروری ہے. معاملات ایک الگ قسم ہے اور موالات ایک الگ قسم ہے. معاملات کے اندر خرید و فروخت, لین دین اور بیع شراء وغیرہ یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اسلام کے اندر سوائے کافر مرتد کے باقی تمام کفار کے ساتھ خرید و فروخت, لین دین اور تجارت وغیرہ کرنا یہ جائز ہے, اس کی اسلام کے اندر بالکل اجازت ہے. ہاں بعض جو ہیں وہ صورتیں ایسی ہیں کہ جن کی اجازت نہیں دی گئی. مثلا کوئی مسلمان کسی کافر حربی کو اسلحہ بیچتا ہے, تیر و تلوار بیچتا ہے, رائفلیں, بندوق یا توپ, گنے وغیرہ, اس طرح کوئی بھی چیز بیچتا ہے جو وہ اسلحہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے, اگرچہ ان کے ساتھ معاملات لین دین خرید و فروخت جائز ہے, لیکن اس طرح کی جو تجارت ہے وہ مسلمان کی کسی کافر حربی کے ساتھ جائز نہیں ہے. باقی معاملات سوائے کافر مرتد کے تمام کفار کے ساتھ, چاہے وہ ذمی ہو, حربی ہو, کافر خالص ہو, کافر کتابی ہو, مستعمل ہو, تمام کے ساتھ جائز ہے. یہ معاملات کی کیٹیگری ہے, قسم ہے. اور دوسری ہے موالات کی قسم. موالات کہتے ہیں کسی کے ساتھ محبت, پیار, الفت, عقیدت, مودت یہ اختیار کرنا. تو موالات حقیقی کسی بھی قسم کا کافر ہو, چاہے وہ کافر حربی ہو, ذمی ہو, کافر مرتد ہو, مستعمر ہو, کافر خالص ہو, کافر کتابی ہو, مسلمان کو کسی کافر کے ساتھ موالات حقیقی
رکھنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ قرآن مجید کی 20 آیات طیبات اس مسئلہ پر موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو کفار کے ساتھ دوستی لگانے سے، ان کے ساتھ محبت رکھنے سے منع فرمایا۔ میں چند آیات آپ کے سامنے بطور ریفرنسز آپ کے سامنے پڑھ کے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، جس میں بالکل واضح اور صریح یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو کفار کے ساتھ دوستی نہیں لگانی چاہیے۔ کفار اللہ رب العزت کے ہاں مبغوض ہیں، کفار اللہ رب العزت کے ہاں ملعون ہیں، کفار اللہ کے دشمن ہیں۔ یہ قرآن مجید کی واضح آیات طیبات موجود ہیں۔ اب ان کفار کے ساتھ دوستی لگانا، ان کے ساتھ محبت اور پیار کی پینگیں بڑھانا قطعاً اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 64 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی۔ کفار اللہ کے ہاں ملعون ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پس بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 98 میں فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، پس بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ اللہ کفار کا دشمن ہے، اللہ نے ان پر لعنت فرمائی، اللہ انہیں پسند نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا۔ یہ کفار کی حالت ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ وہ اللہ کے ہاں مبغوض ہیں، ملعون ہیں، اور اللہ رب العزت ان سے محبت نہیں رکھتا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو باقاعدہ حکم دیا اس چیز سے بچنے کا۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے ایمان والو اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست مت بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو پسند کرتے ہیں۔ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان پر کفر کو پسند کرتے ہیں تو تم انہیں دوست مت بناؤ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو تم میں سے ایسا کرے گا وہی لوگ ظالم ہیں جو کفار کے ساتھ دوستی لگائیں گے۔ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 22 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، تم ایسی قوم کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کرے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے مودت رکھتی ہو۔ تم ایسی ایمان والوں کی ایسی قوم کو نہیں پاؤ گے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، چاہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے جو دشمن ہیں وہ ان ایمان والوں کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، یا ان کا خاندان ہی کیوں نہ ہو، ایمان والے ان کافروں کے ساتھ دوستی اور محبت اور ان کے ساتھ مودت نہیں کر سکتے۔ یہ ایمان والوں کی شان بیان کی ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں۔ اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 80 اور 81 دو آیات طیبات میں ارشاد فرمایا، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم، تم دیکھو گے ان میں سے بہت سے جو کفار سے دوستی لگاتے ہیں، بہت ہی برا جو انہوں نے آگے بھیجا، ان سخط اللہ علیہم، اللہ کا ان پر غضب ہوا، وفی العذاب هم خالدون، اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ولو كانوا يؤمنون باللہ والنبی وما انزل الیہ، اگر وہ اللہ اور نبی اور جو نبی پر نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے، متخذوہم اولیاء، تو وہ انہیں دوست نہ بناتے، ولکن کثیرا منہم فاسقون، اور لیکن ان میں سے بہت سارے فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ قرآن مجید کی 20 آیات طیبات، سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اور آپ کے ساتھیوں کا اسوہ بیان کیا۔ اور اسوہ ابراہیم میں کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کفار کے ساتھ اپنی عداوت اور دشمنی کا اعلان کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا،
قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم، فرمایا کہ تمہارے لیے ابراہیم اور ابراہیم کی ساتھیوں کی سیرت میں کامل نمونہ ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے بری ہیں، وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو ہم ان سے بری ہیں، کفرنا بکم، ہم نے تمہارا انکار کیا، وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور عداوت ظاہر ہو گئی، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، حتیٰ کہ تم اللہ وحدہ پر ایمان لے آؤ۔ جب تک تم اللہ وحدہ پر ایمان نہیں لے آتے ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس اسوہ کو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا، جس میں وہ کفار کے ساتھ اپنی عداوت و دشمنی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والے دوسرے ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، ومن يفعل ذلك فلیس من اللہ فی شیء، جو ایسا کرے گا اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 1 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ اس میں اللہ رب العزت نے کفار کے ساتھ دوستی لگانے سے منع کیا۔ کتنی آیات طیبات ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 144 144 نمبر آیت ہے، ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم اپنے اوپر اللہ کے لیے کھلی حجت چاہتے ہو؟ یعنی کافروں کے ساتھ دوستی لگا کے ایمان والوں کو چھوڑ کر تم اپنے اوپر اللہ کے لیے حجت چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر صریح حجت ہو جائے کہ تم نے کفار کو دوست بنایا تھا ایمان والوں کو چھوڑ کر؟ اللہ نے منع فرما دیا۔ اور پھر واضح آیت مبارکہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ومن یتولہم منکم فانہ منہم، تو جو تم میں سے ان سے دوستی لگائے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو ان کے ساتھ دوستی لگائے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور پھر ارشاد فرمایا سورۃ النساء کی آیت نمبر 138 اور 139 میں، بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما، منافقین کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ وہ منافقین جو ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، ان کو خوشخبری دے دو، کس کی؟ عذاب علیم کی، درد دینے والے عذاب کی۔ ایبتغون عندہم العزہ، کیا وہ ان کفار کے ہاں عزت چاہتے ہیں، پروٹوکول چاہتے ہیں؟ فإن العزة للہ جمیعا، پس بے شک عزت تو ساری کی ساری اللہ رب العزت کے لیے ہے، عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے۔ ان آیات طیبات سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ کسی مسلمان کو کسی کافر کے ساتھ موالات حقیقی، محبت، پیار، مودت اور الفت رکھنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ باقی رہ گئے معاملات، تو معاملات کافروں کے ساتھ کرنے کی ہماری شرع شریف نے اجازت دی ہے، البتہ موالات حقیقی، کسی کو آئی لو یو کہہ کے اس کے ساتھ پیار اور محبت کی پینگیں بڑھانا، اس کی قطعاً اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں مرزا جرمی نے ایک بات یہ بھی کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنگ احد میں
بعض مشرکین نے ساتھ دیا. آگے بیان نہیں کیا کہ جب ساتھ دینے کے لیے وہ مشرکین آئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جواب کیا دیا. رہ گیا جو قرآن و سنت میں آیا کہ آپ نے یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہیں بنانا، ان سے دلی محبت نہیں رکھنی، وہ والی محبت منع ہے جس میں آپ راز لیک کر دیں. باقی تو نبی الاسلام کے ساتھ جب غزوہ احد کے موقع پر کئی کافروں نے بھی اپنی یعنی اس زبان کی حفاظت کرتے ہوئے نبی الاسلام کا ساتھ دیا. یہاں یاد رکھیں کہ دو واقعات ہیں، ایک جنگ بدر کے موقع پر اور ایک جنگ احد کے موقع پر. جنگ بدر کے موقع پر ایک مشرک مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے آیا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم میں 47 نمبر حدیث ہے اور سنن ابی داؤد میں 2739 نمبر حدیث ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب وہ مشرک مقام حرہ پر صحابہ علیہم رضوان کے قریب آیا تو صحابہ خوش ہوئے کہ بڑا جنگجو شخص ہے، یہ ہمارے ساتھ ملے گا، کفار کے ساتھ ہم لڑیں گے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان خوش ہوئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم ایمان والے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو واپس لوٹنے کا حکم دیا. پھر ایک مقام شجرہ، اس مقام پہ وہی مشرک آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یہی کہا کہ تم ایمان والے ہو، ایمان لاتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جواب دیا اور فرمایا فلن استعین بمشرک، میں ہرگز مشرک سے مدد نہیں لوں گا. یہ تاکید کا صیغہ ہے، میں ہرگز مشرک سے مدد نہیں لوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو واپس لوٹا دیا. پھر تیسرے مقام پہ جب وہ شخص آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کو پوچھا کہ تم ایمان لاتے ہو، ایمان والے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں ایمان لاتا ہوں. تو تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے ساتھ لے لیا جبکہ وہ ایمان لے آیا. جب تک وہ مشرک تھا اور ایمان نہیں لایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہرگز مشرک سے مدد نہیں لوں گا. یہ جنگ بدر کے موقع پر واقعہ پیش آیا. صحیح مسلم میں 4700 اور سنن ابی داؤد میں 2739 نمبر حدیث ہے. اور دوسرا واقعہ جنگ احد کے موقع پر پیش آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ احد پر تشریف لے گئے تو قبیلہ بنو قینقاع کے تقریباً 700 افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے آئے. یہ حدیث المعجم الاوسط میں 5142 نمبر اور المستدرک علی الصحیحین میں 2564 نمبر اور السنن الکبری امام بہقی کی اس میں 17878 نمبر حدیث ہے. اور جو حدیث جنگ احد کے حوالے سے میں پڑھنے لگا ہوں، اس حدیث کے بارے میں امام بہقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ھذا الاسناد الصح، یہ سند سب سے زیادہ صحیح ہے. اور یہ جو المعجم الاوسط میرے پاس دارالفکر عمان اردن سے نسخہ چھپا ہے، جلد نمبر 4 صفحہ 41 پہ 5142 نمبر حدیث، اس کے نیچے محقق نے لکھا اسنادہ حسن، اس کی سند حسن ہے. امام بہقی نے اس کی سند کو صحیح کہا، یہاں المعجم الاوسط میں محقق نے اس کی سند کو حسن کہا. تو یہ صحیح اور حسن درجے کی حدیث ہے. یہ حدیث یہ ہے کہ سیدنا ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے موقع پر 700 کے قریب افراد بنو قینقاع قبیلے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کے ان کو واپس لٹا دیا کہ ہم مشرکوں کے مقابلے میں مشرک سے مدد نہیں لیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو رد کر دی. مرزا کہہ رہا ہے کہ کفار یا مشرکین نے حضور کا جنگ احد کے موقع پر ساتھ دیا. تو یہ تو بتاؤ نا، جب ساتھ دینے کے لیے وہ آئے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو واپس لٹا دیا تھا اور یہ کہہ کے لٹا دیا تھا کہ ہم مشرکین کے مقابلے میں مشرکین سے مدد نہیں لیں گے. ہاں، اس کے علاوہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ نے کفار کے ساتھ ان کو اپنا حلیف بنایا، لیکن فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا. جامع ترمذی میں 1585 نمبر حدیث ہے. فرمایا لا تحدثوا حلفا فی الاسلام، اسلام میں تم نے اب دوبارہ کسی کافر کے ساتھ معاہدہ نہیں کرنا. کافروں کے ساتھ اس طرح کا حلیف بنا کے ان کے ساتھ معاہدہ کرنے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر منع فرما دیا. تو وہ بھی جو پہلے
کفار کو حلیف بنانے کا ایک ثبوت ملتا ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منسوخ فرما دیا، اور قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات طیبات میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر کفار کے ساتھ دوستی، ان کے ساتھ موالات حقیقی رکھنے سے منع کر دیا۔ اور باقی رہ گئے کفار کے لیے دعا کرنے کا مسئلہ، تو جہاں تک کفار کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا تعلق ہے، ان کے مرنے کے بعد ان کی بخشش اور مغفرت کرنے کا تعلق، تو یہ بالاجماع مسلمانوں کا اجماع اور اتفاق ہے کہ کسی مسلمان کو کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت کرے گا تو وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 113 میں اللہ رب العزت نے قطعی طور پر منع فرما دیا اور فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کریں، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے قریبی ہی کیوں نہ ہوں، واضح ہو جانے کے بعد، اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد انہم اصحاب الجحیم کہ وہ جہنمی ہیں۔ باقی رہ گئی اس کے علاوہ دیگر دعائیں، یعنی بخشش اور مغفرت کی دعا کے علاوہ باقی دعائیں کرنا، تو جہاں تک کافر کے لیے ہدایت کی دعا کا تعلق ہے تو کافر کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، چاہے وہ کافر حربی ہو یا کافر ذمی ہو۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کا ایک قبیلہ تھا، قبیلہ دوس، اس کے لیے ہدایت کی دعا کی اور دعا کی اللہم اہد دوسن، یا اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما دے۔ تو کفار کے لیے ہدایت کی دعا کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اس کے بعد باقی کفار کے لیے دعا کرنا، بالخصوص کافر حربی کے لیے، کافر حربی کے لیے خیر کی بلائی کی دعا کرنا، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اور کتاب و سنت سے بالکل اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کسی کافر حربی کے لیے، چاہے وہ حربی بالفعل ہو یا حربی بالقوہ ہو۔ یہاں یہ سمجھ لیں کہ کافر حربی وہ کافر ہوتا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ برسر جنگ ہو، یعنی بالفعل جنگ کر رہا ہو یا بالقوہ جنگ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ بالفعل اور بالقوہ کا فرق یہ ہے، مثلا میں کاتب ہوں، لکھنے کی میرے اندر صلاحیت موجود ہے، اگرچہ میں اس وقت لکھ نہیں رہا لیکن میرے اندر لکھنے کی صلاحیت موجود ہے، تو میں کاتب بالقوہ ہوں۔ اور اگر میں قلم پکڑ کے لکھنا شروع کر دوں تو میں کاتب بالفعل ہوں۔ وہ کفار جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں وہ کافر حربی بالفعل ہیں، اور اگر وہ بالفعل جنگ نہیں کر رہے لیکن جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں یا وہ جنگ کر سکتے ہیں تو ان کو کافر حربی بالقوہ کہا جائے گا۔ تو کافر حربی بالفعل ہو یا حربی بالقوہ ہو، اس کے لیے سلامتی کی خیر کی دعا کرنا، اس کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ البتہ کفار ذمی کے لیے بعض کمزور قسم کی روایات کے اندر دعا کا ذکر ملتا ہے، اور ان کے لیے دعا مال کی کثرت کی دعا کرنا یا ان کے لیے رزق کی کثرت کی دعا کرنا، بعض کمزور روایات میں اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن کافر حربی کے لیے دعا کرنا اس کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ فرق مراتب کر کے معاملات، موالات اور ان تمام چیزوں کو میں نے جامع اور مانع انداز میں آپ کے سامنے بیان دلائل کے ساتھ کر دیا ہے۔